اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین ربنا ربنا تقبل منا یا رب العالمین آمین یا رب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا رب العالمین آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام پاک کا 26واں پارہ سورہ قاف، 45 آیات کی یہ صورت مکی ہے اور یہ حروف مقطعات مقطع قاف سے شروع ہوتی ہے. یہی اس صورت کا نام، یہ صورت اسی نام سے موسوم ہو گئی. اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں اس صورت کو پڑھا کرتے ہیں. الحمدللہ قرآن کی تمام صورتوں میں ایک رزم ہے، ایک اپنا ایک انداز ہے، اور خصوصاً اس صورت میں اس کا اپنا ایک رزم اتنا واضح ہے کہ اس صورت کو یعنی اگر ایک بار میں مکمل نہ کیا جائے تو ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ ترجمہ کچھ بھی کیا جائے، کتنا بھی اچھا ترجمہ کیوں نہ ہو، وہ جو زور ہوتا ہے کلام کا اپنی زبان میں، اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بتایا اس کو اسی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اس صورت کو ایک ہی سیٹنگ، آج کی سیٹنگ میں مکمل کروں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آیت 1 سے 5 تک پڑھوں گا لگاتار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف حرف مقطع اور قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والی ہے، بڑی عزت والی ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہے ان لوگوں کو، ان کے پاس ان میں سے ہی ایک خبردار کرنے والا آیا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ انکار کرنے والوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ آیت نمبر 2 تھی. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، بھئی یہ تو بات لوٹانا ہے اس کے بعد، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ممکن نہیں ہے یہ اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے. آیت نمبر 3 تھی. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے علم میں ہے، میں تو جانتا ہوں کہ زمین ان سے کیا کھاتی ہے، یعنی جسم کا کیا کھائے گی زمین، یہ تو اب مجھے پتہ ہے، میرے علم میں. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اب میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ان سب باتوں کو کی حفاظت کرنے والی ہے. یہ آیت نمبر 4. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا سچائی کو جب ان کے پاس آ گئی. تو یہ لوگ ایک بڑے الجھاوے میں مبتلا ہیں، ایک بڑے پریشانی میں، ایک شک و شبہات میں مبتلا ہیں. یہ آیات 1 سے 5 میں نے ایک ساتھ پڑھی. جو بات کہی گئی اس میں پہلی تو قرآن کی قسم ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کھائی ہے. کس بات پر؟ کہ ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ان لوگوں کو جنہیں یہ قرآن سنایا جا رہا ہے پہلی بار، اولین بار، آج ہم سب اس میں شامل ہیں.
کہ ان کے پاس خبردار کرنے والا ان میں سے ہی ایک آیا ہے۔ اور پھر انکار کرنے والوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیا عجیب بات ہے؟ کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد لوٹا دیے جائیں گے؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں زمین ان سے کیا کھائے گی، یعنی کون سا حصہ زمین کا، ان کے جسم کا کون سا حصہ زمین کون سی زمین کھائے گی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں یہ تمام باتیں محفوظ ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب ان کے پاس آ چکا۔ یہ شک و شبہ میں ایک عجیب پریشانی میں الجھاوے مبتلا ہیں یہ لوگ۔ قرآن میں ہم لوگ بہت جگہوں پر پڑھ چکے ہیں، رسولوں کے جتنے واقعات ان میں انسان کے لیے ہمیشہ اس بات کو تسلیم کرنا بڑا مشکل رہا کہ رسول ان میں سے ہی ایک ہے۔ انسان کا تصور یہ تھا کہ اللہ کو رسول بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجتے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ مر کے دوبارہ مٹی ہو جانے کے بعد زندہ ہونا، زندہ کیا جانا، یہ دونوں باتیں بہت مشکل ہیں، ہمیشہ سے رہی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کو رسول ماننے سے انکار کیا شروع میں لوگوں نے، اور جب ایک بار انہیں رسول مان لیا تو آنے والی نسلوں نے انہیں رسول کے بجائے، انسان کے بجائے انہوں نے کوئی اور موافق الفطرت ہستی بنا لی۔ جیسے ہمارے یہاں تصور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں نور تھے، اور اس طرح کے تصورات، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ کن لوگوں نے بنایا؟ ماننے والوں نے۔ آج میں اگر اپنی دکھتی رگ پر ہاتھ ڈالوں، میں وہ شخص ہوں جسے اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ میری حالت کیا ہے؟ یہ اس بات میں پر مجھے اندر سے شک ہے کہ دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں گا، اور دنیا میں جو کچھ بھی کیا گیا ہے مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ پھر اس بات پر بھی شک ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا تھا۔ یہ دونوں باتیں ہمارے اندر بھی، میری اپنی ذات کے اندر کمزوری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتی ہمارے اندر تو آج ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوتے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے، زندگی میں ڈر ڈر کے عمل کرتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ تمام چیزیں ہیں میرے اندر؟ یہ ایک سوال ہے جو میں نے اپنے آپ سے کیا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ سے کریں، دیکھیں کیا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں پر ہمیں یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ میں شروع میں ہی ہم لوگوں نے آیت نمبر 2 سے 5 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ ہیں متقی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کی بات نہیں کی گئی، یقین کی بات کی گئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین چاہیے آخرت پر۔ یہ آخرت پر یقین نہیں، سورہ سبا میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ شیطان نے بہکا دیا ہے ایمان والوں کے گروہ کو، اس لیے کہ انہیں آخرت پر یقین نہیں تھا۔ یہ آخرت پر یقین نہ ہونا یہ تباہی کا باعث ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہدایت پر قائم رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ دکھتی رگ کو اللہ تعالیٰ صحیح کرنے یا ارحم الراحمین، آمین۔ انہی آیات میں اللہ نے لوگوں کے اس تعجب کا جواب بھی دے دیا کہ وہ اللہ جو جانتے ہیں کہ مٹی کہاں کس کو کیسے سے کھائے گی، یہ ساری باتیں اللہ کی کتاب میں محفوظ ہیں۔ اور پھر
سچائی آ جانے کے بعد سچائی کا انکار کرنے کے نتیجے میں یہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، الجھاؤ میں مبتلا ہیں۔ وہ اللہ جب یہ کر سکتے ہیں تو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ آیات 6 سے 11۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سامنے وہ چیزیں، وہ دلیل رکھ رہے ہیں جو سامنے ہیں انسان کے، لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، اپنے اوپر آسمان کی طرف، کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے، اسے کس طرح ہم نے خوبصورت کیا ہے، مزین کیا ہے، اور اس میں کوئی بھی شگاف کہیں نہیں، کوئی عیب کہیں نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، ایک جیسا آسمان، اور پھر اس میں ستارے جو انہیں آسمان کو خوبصورت کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 7۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج۔ اور زمین جسے ہم نے پھیلا دیا ہے، بچھا دیا ہے، اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے ہیں، اشارہ پہاڑ کی طرف ہے، اور اس میں سے ہم نے اگایا ہے ہر قسم کے پودے، طرح طرح کے پودے اور خوشنما پودے اس میں ہم نے اگائے ہیں۔ آیت نمبر 8۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ یہ ہے جو غور و فکر کرنے والی شے ہے، دیکھنے والی شے ہے، ہاں، اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ ہر اس غلام کے لیے، ہر اس عبد کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، ہاں، جو اللہ کے متعلق غور کرنے والا ہے، ان چیزوں کے متعلق غور کرنے والا ہے، ہاں، اس کے لیے اس میں دیکھنے والی شے ہے، غور کرنے والی شے ہے، ایسا اور نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آنکھوں کو کھولے اس معاملے میں، آمین یا رب العالمین۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ اور ہم نازل کرتے ہیں، کہ نازل کیا آسمان سے پانی، برکت والا پانی، اس کے ذریعے ہم نے اگایا باغات کو، کھیتیوں کو، جو فصل کاٹی جانے والی ہے، یعنی غلے کی کھیتیوں کو۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ اور کھجور کا درخت بلند بالا، جس میں کھجوریں لدی ہوئی ہیں، ایک پر ایک کھجور کے خوشے ایک پر ایک ہیں، تہہ بتا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 اور 10 تھی۔ رزقا للعباد واحیانا بہ بلدۃ میتا کذالک الخروج۔ یہ تمام چیزیں میرے غلاموں کے لیے رزق کا ذریعہ ہے، ہاں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والی چیزیں ہیں، اور ہم نے اس طرح زندہ کیا یا زندہ کر دیتے ہیں ایسے زمین کو جو مردہ ہو چکی ہے۔ کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہوگا، جیسے کہ یہ چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ویسے ہی تم بھی نکلو گے، اے انسان، تم بھی زمین سے باہر نکلو گے۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، اور اس بارش کے نتیجے میں انسان زمین سے اگیں گے جیسے کہ پودے اگتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ یہ ہے وہ عقلی دلیل جو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں ہمارے۔ اگر غور کرنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، ان کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور ان سے نصیحت لینے کی صلاحیت ہے، تو یہ کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ آیات 12 سے لے کے 15۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ پھر دلیل کے طور پر پچھلی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ قوموں کے بارے میں عرب کو پتہ تھا، یہ واقعات اسی عرب کی سرزمین پر یہ واقعات ہوئے ہیں غالباً، یا ان کے ہاں اس کے متعلق روایات ان کے ہاں موجود تھی جو
ایک سے دوسروں تک، ایک نسل دوسرے نسل کو دیتی رہی، ان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ماننے والوں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، ان کا انجام کیا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، آیت نمبر 12۔ جھٹلایا ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، رس والوں نے اور سمود والوں نے، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد والوں نے اور فرعون نے اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ اشارہ اس بات کا ہے کہ لوط علیہ السلام جو رسول ان کے یہاں آئے تھے وہ ان میں سے نہیں تھے۔ یہاں پر ذکر ہے لوط علیہ السلام کے بھائیوں کا، اللہ اس طرح اللہ نے تفریق کر دی ہے یہاں پر۔ یہ آیت نمبر 13، آیت نمبر 14۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اور ایکا والے لوگ اور تبا کی قوم۔ ایکا والے لوگ اس سے مراد غالباً شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، تبا یمن کی قوم۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو، نہیں مانا رسولوں کو، تو ان پر اللہ کی کا وعدہ سچا ہوا، یعنی رسولوں کے جھٹلانے کے نتیجے میں یہ سب عذاب کے مستحق بنے۔ آیت نمبر 15۔ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے کے سے تھک گئے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں دوبارہ نئے طریقے سے پیدا کیے جانے پر، خلق جدید، نئے طریقے سے پیدا کیے جانے پر، خلق جدید، نئی تخلیق۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ میں آتا ہے نطفے سے، نطفے سے پھر علقہ اور مضغہ اور دوسری تمام چیزیں بنتی ہیں، لیکن یہاں پر جو انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے وہ ان تمام چیزوں سے الگ، وہ اسی طرح دوبارہ زندہ ہو جائے گا جیسے کہ وہ مرتے وقت وہ تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ یہ خلق جدید ہے نا، بالکل نئی تخلیق۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات پر شک ہے کہ انسان کو دوبارہ اس طرح تخلیق کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم دنیا میں انسان کا آنا دیکھتے ہیں، وہ چھوٹے سے لے کے آہستہ آہستہ اپنے بڑی عمر تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بنی آدم ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ پہلی دفعہ کا پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے کچھ آسان نہیں۔ 3 آیت، آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ اللہ رب العزت نے کہ علم سے تعلق ہے ان کا، کہ اللہ کا علم کس گہرائی تک ہے، اللہ کہاں تک جانتے ہیں، اچھی طرح تصور کیا جا سکتا ہے ان چھوٹی چھوٹی آیات سے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے کیا انتظام کر کے رکھا ہے، کس طرح انسانوں کا نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کی تخلیق کی اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس کیا وسوسے کرتا ہے، دل میں کس قسم کے خیالات اس کے اندر آتے ہیں، اور ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے شہ رگ سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس سے مراد علم کے ذریعے اللہ کا علم ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر، جیسا بعض لوگوں نے گمان کرنا شروع کیا، غلط بات۔ اللہ کا علم اتنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتے ہیں ہر ایک کے بارے میں۔ پھر اللہ نے انسانوں کے لیے کیا انتظام کیا، آیت نمبر 17 اور 18۔ اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور جب وہ لینے والے دو، ایک داہنے اور ایک بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اشارہ
کرامن کاتبین کی طرف ہے، اچھے اور برے عمل کے لکھنے والے، دائنی طرف اچھے اور بائیں طرف نافرمانی کے اعمال لکھنے والے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور کوئی انسان ایک بات بھی منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس نگران، اس کی نگرانی کرنے والے اور تیار، یہ دونوں موجود ہیں۔ یعنی ایک ایک بات لکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 18 تھی، 17 اور 18۔ سبحان اللہ، کس حد تک اللہ نے ہماری ایک ایک چیزوں، یہ کیوں کیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ سکے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے، اور ہمارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہو رہے۔ ہمیں یہ سارا کچھ ہمارا نامہ اعمال اس بات کی دلیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آگے کی آیات، آیت نمبر 19 سے لے کر 35 تک، یہ پورا نقشہ ہے چند آیات میں موت سے لے کر قیامت کے دن تک کا، پورے برزخی دور کا، سب کو ایک ایک آیت میں سمو دیا گیا ہے۔ وہ تمام حقائق جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، وہ موت کی آمد کے ساتھ ہی سچائی بن کر مرنے والے کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ سور میں آخری بار پھونک ماری جائے گی اور انسان دوبارہ زندہ ہو کر حشر کے میدان میں ہوں گے، اور کامیاب ہونے والوں کے صفات اور ناکام ہونے والوں کے معاملات یہ ساری ان آیات میں آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ناکامی سے بچائے یا رب العالمین۔ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آج کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، صحیح راستے پر آ جائیں، اپنی خطاؤں سے اللہ کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں گے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دینا ہے اگر انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 19، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور آ گئی موت کی تکلیف، موت کی سختی، موت کی بے بسی، بے ہوشی سچائی کے ساتھ۔ وہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے رہے ہو، بتکتے رہے ہو۔ ہم انسان میں کون ہے جو موت چاہتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ موت کے نام سے، موت کا لفظ بھی منہ سے نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں اس کی پرواہی کوئی نہیں، دوسروں کو اس طرح مار دیتے ہیں جیسے کہ انہیں اپنی موت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سب سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین انسانوں کو۔ یہ موت سے لے کر کے موت کا نقشہ ایک آیت میں اللہ نے سامنے رکھ دیا۔ آیت نمبر 20، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونک دیا گیا، اور وہ ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی حشر کا دن، قیامت کا دن۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آ گئے تمام کے تمام انسان، ان کے ساتھ ایک ان کو بھگا کے لانے والا اور ایک گواہ ان کے ساتھ ہے۔ ایک انہیں بھگا کر لائے گا میدان حشر میں جہاں بھی مرے، اور دوسرا گواہ۔ آیت نمبر 21، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو ہم نے تمہارے سامنے سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے۔ آج تمہاری نظریں اتنی تیز ہیں جیسے کہ لوہے کے مانند ہیں، تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوگے۔ یہ سارا نقشہ اللہ تعالیٰ سامنے رکھنا، یا اللہ کتنا شدید ہے وہ وقت۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس پر انسان کی کوئی پکڑ نہیں، جب تک کہ وہ
اسے زبان سے نہ نکالے یا اس پر عمل نہ کرے۔ اس لیے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ الٹے سیدھے خیالات سے اپنے آپ کو جب آئیں تو انہیں نکال دیں، جھٹک دیں، اللہ کی پناہ میں آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک اسے لے کے آنے والا، ہانک کے لے کے آنے والا، اور ایک گواہ ہوگا۔ کون ہوں گے یہ لوگ؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اقوال ہے، صحابہ کا بھی قول ہے، الگ الگ قول ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دو فرشتے وہی جو کرامن کاتبین تھے وہ ہوں گے، واللہ عالم۔ بہرحال جو اللہ نے کہا وہ سچ ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ آیت نمبر 23، وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہا اس کے ساتھ جو اس کا ساتھی ہے، ہم نشین ہے، وہ کہا اس نے کہ یہ ہے جو حاضر ہے ہمارے ساتھ، تیار، یعنی انسان کی طرف اشارہ ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ڈال دو سب کو جہنم میں، ہر اس شخص کو جو کفار تھا، عنید تھا، کافر تھا، انکار کرنے والا تھا، سرکش تھا، اسے جہنم میں ڈال دو، کہا جائے گا۔ مناع للخیر معتد مریب، وہ سب لوگ جو خیر کو، بھلائی کو روکنے والے تھے، حد سے گزر جانے والے تھے، شک و شبہات میں پڑے رہنے والے تھے، ان سب کو الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اور وہ جس نے بنایا ہوا تھا اللہ کے علاوہ دوسرے الہ، یعنی دوسرے الہوں کو اللہ کے سوا مانتا تھا، اسے بھی سخت عذاب میں ڈال دو۔ یہ آیت نمبر 23 سے لے کر کے 23، 24، 25، 26۔ آیت نمبر 27، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کے ساتھی نے کہا کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے نہیں گمراہ کیا، ہم نے اسے گمراہ نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ یہ آیت نمبر 27۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم الوعید، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے سامنے مت جھگڑو، میرے پاس آ کے مت جھگڑو، ہم نے پہلے ہی تم لوگوں کو خبردار کر دیا تھا اس وعدے سے، عذاب کے خبر کا وعدہ جو تھا اس نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 28، 27، 28 اور 29۔ یہاں پر جس قرین کا ذکر کیا گیا ہے غالباً یہ وہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ، ہاں، اس کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے، واللہ عالم۔ بات سمجھنے کی ہے، کافی ہے اتنا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی بہت ساری چیزیں ہمیں آخر میں جا کے ہی سمجھ میں آئیں گی، ہاں، ان کے بارے میں اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شروع میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آل عمران میں، قرآن کی آیت وہ ہیں جو پکی آیت ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو متشابہات میں سے ہیں۔ ہم بحث اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں تمام آیات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے، جس طرح اللہ نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا، کون کیا ہے پتہ لگ جائے گا جب وقت آئے گا۔ جہنم میں ڈالے جانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے کن لوگوں کے دیا جا رہا ہے؟ حق کا انکار کرنے والے، سچائی کو تسلیم نہ کرنے والے، اللہ کی ناشکری کرنے والے، سچائی سے اور سچائی کو تسلیم کرنے والوں سے دشمنی رکھنے والے، بھلائی کے راستے میں سے روکنے والے، بھلائی کے راستے سے رکے رہنے والے، مال کا حق نہ دینے والے، معاملات میں اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے، ظلم اور زیادتی کرنے والے، دین کی صداقت پر شک رکھنے والے،
دوسروں کو شک میں مبتلا کرنے والے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے۔ ہمارے دین کی بنیاد تو یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی بھی نہیں۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کی ذات ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو بھی طلب کرنا ہے اللہ سے طلب کرو۔ آیت نمبر 30 سے 35 تک۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ وہ دن جب ہم کہیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی، جہنم کہے گی کیا اور بھی ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ آیت نمبر 31 ہے۔ اور نزدیک کر دی جائے گی جنت کو ان لوگوں کے جو متقی ہیں، ان سے بالکل دور نہ ہوگی، جو اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو ڈرنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں، ان سے جنت دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جسے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 23، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ جو ڈرتا ہے رحمان سے اندیکھے، بغیر دیکھے، ہاں، غیب میں ہوتے ہوئے رحمان سے ڈرنے والا ہے، اور آیا وہ ایسا قلب لے کر جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے بار بار۔ یہ آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 34، ادخلوها بالسلام ذالک یوم الخلود، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، کہاں؟ جنت میں۔ یہ ہے وہ دن جو ہمیشہ رہنے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ والا دن ہے، یوم الخلود، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، تمہارے لیے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس، ہماری طرف سے اور مزید بہت کچھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان میں شامل فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب۔ یہ جنتی کون لوگ ہیں؟ تقوی رکھنے والے، اللہ کی ناراضی سے اپنے آپ کو بچانے والے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنے والے، اللہ سے تعلق کی حفاظت کرنے والے، اللہ کو بغیر دیکھے اس کی رحیمی پر یقین رکھنے کے باوجود اللہ کا خوف، قلب منیب، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا قلب، بار بار اللہ سے ایک طرف رجوع کرنے والا قلب، ان کے تمام معاملات اللہ ہی کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سب لوگ جنتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے یا رب العالمین، آمین یا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم بھر دی جائے گی، لیکن بھرے گی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پیر نہ ڈالے، تب جہنم سکڑ کے بالکل بھر جائے گی، اور جنت بھرے گی نہیں مگر اس وقت جو جتنی جگہیں وہاں پر ہوں گی خالی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کے، یہ لب و لعب ہے، یعنی مفہوم ہے اس حدیث کا جو میں نے آپ کو بتایا۔ آیات 36 سے لے کر 45 تک، اس صورت کی آخری آیات، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایات بھی ہیں اس میں، ان حالات میں، دنیا کی زندگی میں کیسے انہیں گزارنی چاہیے، اور یہ آخری آیات ہیں اس صورت کی۔ اللہ رب العزت ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں ہوش عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے یا رب العالمین۔ ہمیں بچا لیں جہنم کے عذاب سے، ان لوگوں وہ صفات ہمارے اندر نہ ہوں جو جہنمیوں کے ہیں، اور ہمیں وہ صفات عطا فرمائے جو جنتیوں کے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 36۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ،
حل من محیص، اور ہم نے کتنے ہی نسلوں کو، کتنی ہی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان سے پہلے کے والوں کو، ہم سے پہلے والے لوگ پتہ نہیں کتنے ہلاک ہو گئے، جو ہم سے کہیں زیادہ طاقت رکھتے تھے، کہیں زیادہ پکڑ تھی ان کے ہاتھ، اور وہ شہروں میں ڈھونڈ ادھر ادھر پھرتے رہے۔ آج کوئی، اور ان کے پاس کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ نہ تھا جب ہلاکت کا وقت آیا۔ آیت نمبر 37، ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، بے شک اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو دل رکھتے ہیں، اپنے کان کو سننے پر لگاتا ہے اور ہوش حواس میں ہے، ان کے لیے نصیحت ہے ان واقعات میں جو پہلے ہو چکی دوسری قوموں میں کے لیے، دوسری قوموں میں۔ موت تو برحق ہے، لیکن موت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی حالت میں ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ورنہ تباہی ہے۔ خاتمہ بالخیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے راضی خوشی اللہ سے ملنے کے شوق کے ساتھ وہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 38، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ آیت نمبر 38، اور ہم نے آسمان و زمین کی تخلیق کر دی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور ہمیں کوئی تکلیف، کوئی تھکان نہیں ہوئی۔ یہ لفظ تھکان اس لیے یہاں پر آیا کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا، وہ ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے اور 7ویں دن آرام کیا ہے، یہ ہفتے کا دن ہے۔ یہ تھا وہ ان کے یہاں تصور۔ اللہ نے فرمایا کہ 6 دنوں میں بنائے اور مجھے کوئی تھکان نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 38، اب یہ ہدایت آ رہی ہے آیت نمبر 39 میں، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ تو صبر سے کام لو، صبر سے کام لیجئے، صبر سے کام لو اے انسان، اے ایمان والو، اس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، اور رات کے اوقات میں اس کی تسبیح کرو، وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد۔ یہاں پر اشارہ ہے اس آیت میں نماز کے اوقات کا، اللہ کی تسبیح کے نام سے حمد کے تسبیح اور حمد کے ساتھ یہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ کے قرآن کا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے اسے پڑھنا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیت نمبر 40 ہے۔ 41، وَالسَّمْعِ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سنو کان لگا کے اس دن، یہ لوگ سنیں گے اس دن کان لگا کے ایک پکارنے والے کی آواز جو قریب سے پکار رہا ہوگا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، اس دن ایک زوردار چیخ ہوگی، جو تیز و تند چیخ ہوگی، یقین کے ساتھ ہوگی، اور وہ ہوگا دن جب لوگ نکال لیے جائیں گے، نکلنے کا دن سبوں کے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْیِی وَنُمِیتُ وَإِلَیْنَا الْمَصِیر، بے شک ہم نے ہی تمہیں زندہ کیا اور تمہیں موت دی، اور ہماری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، تمہارا لوٹنا ہے۔ یہ آیت نمبر 43 تھی۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، وہ دن جب زمین پھٹ جائے گی اور وہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ یہ جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، زمین پھٹ جائے گی، اس سے لوگ نکل آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے خلق جدید، نئی تخلیق۔ آیت نمبر 45، نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، ان پر زبردستی کرنے والے نہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی خطاب پر ان سے ہے، آج ہم سب سے ہے۔ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی کو پر جبر کریں۔ ماننا ہے مانو اللہ کی باتوں کو، نہیں ماننا ہے مت مانو۔ ہمارا کام پہنچا دینا ہے باتوں کو، تم نہیں ہو ان پر جبر کرنے والے۔ فذکر بالقرآن، یہ آ گئی بات، تو نصیحت کرو قرآن کے ساتھ۔ کس کو؟ من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے ہمارے وعدوں سے، جو آخرت کے بارے میں، آنے والے دنوں کے بارے میں کی جا رہی ہیں۔ جو ڈر رکھتا ہے ان کو نصیحت کریں، جو ڈر نہیں رکھتا ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو برابر ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر کیا ہے وہ، 7 اور 8 یا 6 اور 7، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انکار کرنے والے ہیں انہیں آپ خبردار کریں یا نہ کریں، بات برابر ہے۔ ان کے تو آنکھوں پر، کانوں پر اور دل پر پردہ ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم، عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ آج اس امت کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو انہیں کوئی پرواہ نہیں، ہاں، ان کا دین ایمان، ان کا الہ آج پیسہ ہے، پیسے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔